قرآن کریم سے میں 4 دلائل عرض کروں گا آپ لوگوں کے سامنے، آپ کی توجہ چاہوں گا۔ یہ میرے سامنے آخری پارہ سورہ تکویر، 30واں پارہ اور سورہ تکویر، رب تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، محبت سے کہہ دیں، فرمایا وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی غیب کی بات پہ بخیل نہیں تھے۔ کیا مطلب میرے اعلیٰ کے لوگوں، عائشہ مسجد کے نمازیوں، جو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا رسول اللہ نے امت تک وہ بات پہنچا دی، لیکن اگر رسول اللہ کو آپ کے بعد کسی اور نبی کے آنے کی خبر دی گئی ہوتی وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، تو رسول اللہ بتا کے جاتے کہ میرے بعد کوئی اور نبی آنے والا ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ بتایا نہیں بتایا؟ دلیل ہے اس بات کی کہ ختم نبوت، لیکن میں نے ابھی اس آیت کو کھولا نہیں ہے۔ مشکات کی ایک روایت آج مطالعہ کر رہا تھا، میں نے اپنی تیسری کتاب میں بھی جو میں نے لکھی ہے صدائے ذل، اس میں میں نے یہ روایت نقل کی ہے، مشکات شریف کی روایت۔ سنو گے انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا، کوئی زبان سبحان اللہ سے خاموش نہ رہے، خالی نہ رہے۔ سنیے گا، مشرکین میں سے کسی ایک نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، یار انہوں نے چپ کراؤ ذرا، سب توجہ میری طرف رکھیں، کوئی آتا ہے آنے دیں، آپ صرف میری طرف دیکھیں جی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشرکین میں سے کسی نے کہا کہ اے سلمان، آپ کا نبی تو وہ ہے نا جو تمہیں استنجا کرنے کے طریقے بتاتا ہے۔ یعنی اس مشرک نے تنزیہ طور پہ حضرت سلمان فارسی کو کہا کہ میں تمہارے صاحب یعنی آخری نبی کو دیکھتا ہوں، وہ تمہیں ایک ایک بات بتاتا ہے، حتی الخراء، یہاں تک کہ تمہیں استنجا کرنے کے طریقے سمجھاتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی نے بڑا خوبصورت جواب دیا، اور اس عربی گرامر کے اعتبار سے اگر معنی کروں تو معنی غلط نہیں ہوگا۔ سلمان فارسی نے کہا اے مشرک، تو تنزیہ طور پہ کہتا ہے نا، ہاں میں فخریہ طور پہ کہتا ہوں، میں اس نبی کا امتی ہوں جس نے زندگی کے ہر شعبے کا مسئلہ ہمیں سکھایا ہے۔ اب میرے اعلیٰ کے لوگ، میں آپ سے چند سوال کرتا ہوں، مجھے جواب دینا۔ نکاح کا طریقہ رسول اللہ نے بتایا کہ نہیں؟ بولو بولو۔ اور وضو کا طریقہ، شادی کا طریقہ، فوتگی کے نبھانے کا طریقہ، بہنوں سے بھائیوں سے سلوک کا طریقہ بتایا کہ نہیں؟ حتیٰ کہ رسول اللہ نے وضو کا طریقہ بھی بتایا، اور چلتے چلتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاکی کا طریقہ بھی بتایا، استنجے کا طریقہ بھی بتایا۔ بڑے اعلیٰ کے لوگوں، جب شعبہ زندگی کے ہر زاویے سے رسول اللہ نے ہر طرح رہنمائی کر دی، اور بتاؤ نا ذرا محبت سے، اگر رسول اللہ کے بعد کسی اور نبی نے آنا ہوتا تو محمد بتاتے یا نہ بتاتے؟ ہے نا؟ اور اگر نہیں بتایا تو یہ اس بات کی دلیل ہے نا کہ رسول اللہ کے بعد اب کسی اور نبی کی ضرورت نہیں۔ سارے محبت سے بولو، آخری نبی ہے تو کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات سمجھئے؟ ہر چیز بتائی، وضو کا طریقہ، سونے کا، جاگنے کا، لیٹنے کا، حتیٰ کہ تیل لگانے کا، سرما لگانے کا طریقہ بتایا۔ کیا یہ نہیں بتا کے گئے کہ نبی نے آنا ہے؟ اگر آنا ہوتا تو بتا کے جاتے نا، نہیں آنا تو نہیں بتایا۔ فرمایا وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، جب رسول اللہ نے
اور معاملات میں بخل سے کام نہیں لیا۔ اگر نبی نے آنا ہوتا تو اس خبر کے اندر بھی بخل سے کام نہ لیتے، امت کو بتا کے جاتے۔ معلوم ہوا کسی نبی نے نہیں آنا، تبھی تو رسول اللہ نے نہیں بتایا۔ پھر بتاؤ میرا اور آپ کا عقیدہ کہ اس دنیا کے اندر انبیاء کے سلسلہ میں سب سے آخری نبی ہیں تو کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔